السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد نبیل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل لرن ود نبیل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم آپ کی خدمت میں غسل کی اقسام، غسل کے مسائل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ غسل کب فرض ہوتا ہے اور کب واجب ہوتا ہے احادیث کی روشنی میں۔ نمبر 1، عورت اور مرد کے اعضائے مستورہ جب آپس میں مل جائیں۔ نمبر 2، انزال یعنی مادہ منویہ شہوت سے خارج ہو۔ نمبر 3، سوتے میں احتلام ہو جائے۔ نمبر 4، عورت کا ایام حیض سے پاک ہونے پر۔ نمبر 5، نفاس سے پاک ہونے پر۔ اب اس کی تفصیل کی طرف جاتے ہیں احادیث کی روشنی میں کہ نبی مکرم حبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا حکم فرمایا ہے۔ نظافت کے نظام میں طہارت کے لیے وضو کے ساتھ غسل بھی ہے، اور غسل کی متعدد قسمیں ہیں، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے۔ ان 4 اقسام میں سے ہم آج پہلی 2 قسموں کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی فرض اور واجب کے بارے میں۔ تو اس میں سب سے پہلا جو ہے وہ ہے عورت اور مرد کے اعضائے مستورہ کا آپس میں مل جانا۔ عورت میاں بیوی ہیں اور ان کا آپس میں صحبت کی انہوں نے، ان کے اعضائے مستورہ آپس میں مل گئے، تو اس صورت میں میاں بیوی دونوں پر جو ہے، عورت اور مرد دونوں پر غسل فرض ہو جائے گا۔ اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ اگر مادہ خارج ہوگا تو غسل کیا جائے گا، مادہ خارج نہیں ہوگا تو غسل نہیں کیا جائے گا، یہ کوئی بھی شرط نہیں ہے۔ جیسے ہی ان کے اعضائے مستورہ آپس میں مل گئے، اسی وقت ان دونوں پر، میاں بیوی پر غسل فرض ہو گیا، چاہے انزال ہو یا نہ ہو۔ ام المومنین حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم حبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مرد اور عورت کے اعضائے مستورہ آپس میں مل جائیں تو غسل فرض ہے۔ اسی طرح حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جماع میں کس وقت غسل واجب ہوتا ہے۔ جماع میاں بیوی کے ملاپ کو کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مرد اور عورت کے اعضائے مستورہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ یہ شرط نہیں ہے کہ مادہ منویہ خارج ہو تو پھر غسل کیا جائے۔ اسی طرح انزال کہتے ہیں مادہ منویہ کا خارج ہونا۔ اگر مادہ منویہ شہوت کے ساتھ خارج ہوگا تو اس صورت میں بھی غسل کرنا فرض ہے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ جب تم مزی دیکھے تو استنجا کر اور وضو کر، اور جب تو دیکھے کہ مادہ منویہ اچھل کر خارج ہوا ہے تو غسل کرو۔ ابو داؤد کی روایت میں بھی ہے کہ جب مادہ منویہ شہوت اور جوش سے خارج ہو تو غسل کرو۔ مزی یہ ایک لیسدار مادہ ہوتا ہے جو کہ خارج ہوتا ہے، اس سے بھی کپڑے خراب ہوتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تو مزی کو دیکھے گا تو پھر صرف اپنے استنجا کرنا اور وضو کرنا ہے، کپڑوں کو دھو لینا ہے، اس سے غسل نہیں ہے۔ لیکن اگر مادہ منویہ جوش کے ساتھ خارج ہو تو پھر جو ہے، پھر اس کے ساتھ جو ہے وضو کرنا، اس کے ساتھ غسل کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اسی طرح ودی بھی ایک مادہ ہے جو کہ خارج ہوتا ہے، اور یہ زیادہ تر جب بندہ پیشاب سے فارغ ہو تو پیشاب کے بعد یہ مادہ خارج ہوتا ہے۔ یہ ایک بیماری کی شکل ہوتی ہے، سفید قسم کی رطوبت ہوتی ہے جو بعض اوقات ہاضمے کی خرابی کی وجہ سے یہ پیشاب کے بعد خارج ہوتا ہے۔ تو ودی کے بارے میں بھی یہی حکم ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ودی جو پیشاب کے بعد خارج ہوتی ہے اس میں وضو ہی کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ غسل نہیں ہے، وضو کیا جائے گا، استنجا کیا جائے گا اور وضو کیا جائے گا۔ اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ منی، مزی اور ودی 3 قسم کے مواد ہیں، پس مزی اور ودی میں استنجا اور وضو کرے اور منی میں غسل کرے گا۔ اسی طرح احتلام یعنی کہ خواب کی حالت کے اندر بندہ سویا ہوا ہے بدخوابی میں تو اسے احتلام ہو جاتا ہے، کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، تو جب وہ دیکھے گا کہ مادہ میرا خارج ہو گیا ہے خواب کی حالت میں تو بھی اس پر غسل کرنا فرض ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے پوچھا گیا اس شخص کے بارے میں جو نیند سے بیدار ہو اور اس نے طری رطوبت دیکھی، کپڑے خراب دیکھے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ اگر میں ایسا معاملہ دیکھوں گا تو میں غسل کروں گا۔ اور یہی حکم عورت کے بارے میں بھی ہے کہ اگر عورت کو احتلام ہوتا ہے، مادہ خارج ہوتا ہے، تو اس پر بھی اسی طرح غسل ہے جس طرح مرد پر غسل ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی حق بات کے ظاہر کرنے سے نہیں شرماتا، آپ یہ فرمائیں کہ جب عورت کو احتلام ہو جائے تو کیا اس پر غسل فرض ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، غسل فرض ہو جاتا ہے جب وہ دیکھے کہ مادہ خارج ہو گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اگر عورت خواب میں دیکھے ایسی حالت جو مرد دیکھتے ہیں، یعنی احتلام اور بدخوابی کی حالت دیکھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب عورت میں بھی وہی بات ہو جو مرد میں ہوتی ہے، یعنی کہ مادہ خارج ہو جائے، تو اس پر غسل فرض ہوگا۔ اسی طرح عورت کا ایام میں حیض سے پاک ہونا، جب اس کے حیض کے دن ختم ہو جائے، اس سے پاک ہو جائے، تو اس پر بھی غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب حیض کا وقت آ جائے تو نماز ترک کر دو، نماز نہ پڑھو، اور جب وہ چلا جائے تو غسل کر لو اور پھر نماز ادا کرو۔ اسی طرح نمبر 5 پہ نفاس سے پاک ہونے پر بھی غسل فرض ہے۔ نفاس جب کسی عورت کے ہاں کسی بچے کی ولادت ہو جائے اور ولادت کے بعد جو خون اور رطوبت وغیرہ خارج ہوتی ہے اسے نفاس کہا جاتا ہے، اور جب یہ ختم ہو جائے، بند ہو جائے، تو پھر عورت کو پاک سمجھا جائے گا، وہ غسل کرے گی اور نماز وغیرہ ادا کرے گی۔ ہمارے ہاں یہ بھی ایک رواج بن گیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 40 دن تک، جو 40 دن کے بعد عورت پاک ہوتی ہے، شریعت میں ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے ہی وہ اس کی خون کا آنا جو ہے بند ہو جائے گا، وہ رطوبت کا آنا بند ہو جائے گا، تو پھر وہ پاک ہے، وہ غسل کرے، اس سے وہ نماز ادا کرے، چاہے وہ 6-7 دن کے بعد ہی یہ معاملہ ہو جائے، 10 دن کے بعد ہو جائے، یا پورے 40 دن پہ چلے، زیادہ سے زیادہ یہ 40 دن ہوتا ہے۔ تو جتنے دنوں کے بعد بھی یہ وہ محسوس کرے کہ میں اب جو ہے میں اس سے پاک ہوں، میرا نفاس کا جو خون ہے وہ آنا بند ہو گیا ہے، تو اب وہ عورت پاک ہے، اب اسے غسل کر کے نماز وغیرہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح میت کا غسل ہے، میت کا غسل بھی واجب ہے۔ ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ میت کو غسل دینا ایسا ہی ضروری ہے اور واجب ہے جس طرح کہ جنابت کا غسل کرنا ضروری ہے۔ جس طرح جنابت کا غسل کرنا ضروری ہے، بندے کے پاک ہونے کے لیے جو غسل کیا جاتا ہے ضروری ہے، اسی طرح میت کا غسل دینا بھی ضروری ہے۔ اور اسی طرح اگر آدمی کے تمام جسم پر ظاہری نجاست لگ جائے، گندگی لگ جائے، یا ناپاک چھینٹے پاڑ دیں زیادہ مقدار میں، تو پھر بھی اس پر غسل کرنا واجب ہوگا۔ تو محترم ناظرین، آج کی یہ ویڈیو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے دوست جو نئے ہیں میں ان سے ملتمس ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان اس سے مستفید ہو سکیں۔ ملتے ہیں جلد ہی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔